السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رمنا سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالہ کا سب سے بڑا سوشل میڈیا نیٹ ورک جی فار گجرانوالہ۔ ناظرین، دیسی کشتی ہو، میچ ریسلنگ ہو یا ویٹ لفٹنگ ہو، گجرانوالہ کے نوجوانوں نے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے اور آج بھی اپنا لوہا منوانے کے لیے ہر دم کوشاں ہیں۔ تو آج میں موجود ہوں ایسے ہی ایک کلب میں جس میں آپ کی ملاقات کراتی ہوں ایک ایسے نوجوان سے جس نے اپنے نام 5 گولڈ میڈل کیے ہیں اور وہ اسی عزم کے ساتھ آگے بھی کامیاب ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو چلیے میرے ساتھ ہم ان کی جرنی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سہیل بٹ صاحب، تو آئیے ہم ان سے ان کی اچیومنٹس اور ان کی جرنی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، تو آپ کی کیا جرنی تھی اور آپ کو کس طرح اپنے ٹیلنٹ کے بارے میں پتہ چلا، اس کے بارے میں بتائیں۔ جی، یہ اس چیز کا مجھے بچپن سے شوق تھا اور یہ مجھے گھر کی سپورٹ تھی کچھ، اور الحمدللہ جو اللہ پاک نے یہ عزت دی ہے، میں نے یہ میڈل وغیرہ جو پاکستان کے جو ٹائٹل جیتے ہیں، ریکارڈ لگائے ہیں، اور یہ صرف شوق کی بات تھی جو میں نے میرے گھر کے صرف سپورٹ کی وجہ سے آج میں الحمدللہ اس جگہ پہ موجود ہوں۔ آپ کی کیا اچیومنٹس ہیں سہیل؟ کتنے گولڈ میڈلز اب تک آپ کو مل چکے ہیں اور کس بیسس پہ آپ کو گولڈ میڈلز ملے ہیں؟ الحمدللہ ابھی تک تو میرے پاس 6 پاکستان آل نیشنل کے میڈل ہیں میرے پاس، اس کے بعد کوئزم ٹرافی کے میڈلز ہیں میرے پاس، اور سپورٹ کی بات رہی تو ابھی تک کسی ڈپارٹمنٹ نے مجھے سپورٹ نہیں کی، اور صرف میری فیملی کی سپورٹ تھی، اور جو خود میں جاب کر رہا ہوں اس کی بس وجہ سے میں خود اپنے شو کو پورا کر کے ابھی تک ادھر پہنچا۔ سہیل، آپ کی فیملی نے آپ کو کس طرح سپورٹ کیا؟ فیملی جو ہے عموماً وہ نہیں سپورٹ کرتی کہ بچے آگے سپورٹس میں جائیں کیونکہ ان کو اس میں آگے فیوچر نہیں کوئی دکھتا، تو آپ کی فیملی نے کس طرح آپ کو سپورٹ کیا تھا؟ سٹارٹنگ پہ تو گھر والے مجھے منع کرتے تھے کہ آپ اتنی دور جاتے ہو یا کیا وزن اٹھاتے ہو، ٹانگ ٹوٹ جائے گی اور کچھ ہو جائے گا، لیکن میں ان کو کہتا تھا کہ نہیں، مجھے شوق ہے، میں نے کرنا ہے۔ اور کچھ چیزیں تھیں جو شوز ہوتے ہیں ہمارے اسپیشلی ہوتے ہیں جو ویٹ لفٹنگ میں یوز ہوتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا مجھے خرید کے دیں، وہ کہتے تھے نہیں اس طرح کچھ بھی نہیں کرنا، آپ گھر بیٹھو۔ پھر آہستہ ایک دفعہ میں اپنے ابا جی کو لے کے آیا یہاں ویٹ لفٹنگ میں، انہوں نے دیکھا، ان کو شوق بھرا اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کرنی شروع کی کہ میرا بیٹا اتنا ویٹ اٹھا رہا ہے، اور بس انہوں نے مجھے جب سپورٹ کرنی شروع کی تو پھر پہلا میڈل جو میں نے پنجاب کالج کی طرف سے ان کو لا کے دیا، مجھے ایڈمیشن ملا پنجاب کالج میں، تو وہ پھر ایسا میری لائف میں سٹارٹنگ ہوئی، تو پھر پنجاب یونیورسٹی میں پھر ڈپارٹمنٹ میں کھیلتا ہوا، تو الحمدللہ آج جو ہے نا اللہ کی رحمت مجھے عزت ملی ہے۔ اچھا سہیل، پاور لفٹنگ میں اور ویٹ لفٹنگ میں کیا ڈفرینس ہے؟ ایک بندہ جس کو نہیں پتہ یہ کیا چیزیں ہیں تو اس کو اگر آپ آسان زبان میں سمجھانا چاہیں۔ ویٹ لفٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سنیچ آتی ہے، پھر کلین اینڈ جرک آتی ہے، اس میں 2 ہوتی ہیں چیزیں، اور اس میں جو پاور لفٹنگ آتی ہے اس میں ہم بیک اسکار لگاتے ہیں اور ڈیڈ پل ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم لگاتے ہیں جو بینچ ہوتا ہے، یہ 3 چیزیں آتی ہیں اس میں، اور دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں، اور الحمدللہ میرے پاس دونوں کے میڈل ہیں پاکستان لیول کے۔ تو آپ کو گورنمنٹ نے کس طرح سپورٹ کیا؟ کیا انہوں نے سپورٹ کیا؟ یوزلی جتنے بھی پلیئرز ہیں کرکٹ کے علاوہ سب کا یہ گلہ ہے کہ حکومت سپورٹ نہیں کرتی، ہمیں فنڈز نہیں ملتے، تو اس لحاظ سے آپ کو کیا کسی ادارے نے سپورٹ کیا؟ تو اگر کیا تو کس حد تک کیا اور آپ خوش ہیں اس سپورٹ سے؟ نہیں، خوش تو نہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے جب بھی کمپٹیشن آتا ہے تو یہ کال کر دیتے ہیں پاکستان لیول تک، جو بھی کمپٹیشن آتا ہے کہ سہیل آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، لاہور ہیں، اسلام آباد کیمپ میں ہیں، تو یہ بلواتے ہیں اور بلا کے کمپٹیشن جب کھیل لیتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے جائیں، آپ کو چیک وغیرہ یا کوئی چیز ہم پے کر دیں گے، ہم سینڈ کر دیں گے، بھیج دیں گے آپ کو، لیکن نہ تو وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آتے ہیں اور نہ ہی ہمیں وہ بھیجی جاتی ہے، لیکن جتنے وہ اخراجات ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں اسلام آباد کھیلنے، لاہور جاتے ہیں، وہ ہم اپنی پاکٹ منی سے جاتے ہیں، وہ اپنی پیسے لگا کے جاتے ہیں، اور ہمیں حکومت کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، نہ ابھی تک کوئی محکمے نے ڈپارٹمنٹ ہے ہمیں جو ہے نا وہ جاب کا جو اس چیز کی آفر کروائی ہے، تو بس یہی ہے کہ اگر ہمیں وہ سپورٹ کریں تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں نہیں، انشاءاللہ انٹرنیشنل میں ریکارڈ بھی اور میڈل بھی لا کے دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو مطلب آپ ابھی تک انٹرنیشنل کسی پلیٹ فارم پہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرنے گئے یا موقع ہی نہیں ملا؟ نہیں، موقع تو نہیں، ہم نے جب پاکستان لیول پہ ہم جب کھیلتے ہیں، جیسے پاور لفٹنگ میں لاسٹ ٹائم بھی 2021 میں جب میں میڈل لے کے آیا، تو یہ ہوتا ہے کہ ٹورز جاتے ہیں، جب وہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ ٹور کروائیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں حکومت سپورٹ ہی نہیں کر رہی، ہمیں وہ پیسے ہی نہیں پے کر رہے تو ہم کس طرح سپورٹ کریں، اگر ان کو سپورٹ کرتی ہے حکومت تو وہ ہمیں بلاتے تو ہم جاتے ہیں، لیکن ان کو حکومت نہیں پے کر رہی فیڈریشن کو پیسے تو وہ ہمیں کیا بلائیں، کیسے لے کے جائیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹورز کرنے ہیں تو آپ خود اپنی پاکٹ منی سے پیسے لگائیں اور جا سکتے ہیں۔ اچھا، میں ایک چیز جاننا چاہوں گی کہ آپ کی کیا ڈیلی روٹین ہوتی ہے؟ آپ کیا ایسا کھاتے ہیں کہ مطلب آپ کا ویٹ جتنا بھی ہے اس سے آپ ڈبل ویٹ کس طرح اٹھا لیتے ہیں؟
اور یہ آپ کے اندر کہاں سے اس چیز کا پیشن آتا ہے کہ آپ کو ڈر نہیں آتا کہ آپ کو انجری ہو جائے گی اور اگر چوٹیں لگ جائیں تو وہ پھر بہت مشکل سے ریکور ہوتا ہے انسان؟ جی ہمارا روز کا جو ہوتا ہے نا وہ ڈیلی 1500 سے 2000 کا خرچہ ہوتا ہے، جس میں ہم انڈے یوز کرتے ہیں، اس کے بعد قیمہ وغیرہ یوز کرتے ہیں، دودھ وغیرہ یوز کرتے ہیں، اور جس طرح ہماری اچھی خوراک ہے اسی طرح ہم ویٹ اٹھاتے ہیں. تو یہی صرف میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی محکمہ سپورٹ کرتا ہے تو ہمیں اس چیز کا یہ ہوتا ہے کہ گھر والے فیملی جو ہمیں کہتی ہے کہ آپ یہ شوز پورا کر رہے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں محکمہ سپورٹ کرتا ہے تو ہم اس کے علاوہ بھی جو جاب کرتے ہیں ہماری گھر میں بھی ہم ہر چیز کو اوکے کر سکتے ہیں اور ہماری سپورٹ بھی جو ہے نا آگے جا سکتی ہے. باقی ہمارا ڈیلی کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ 1500 سے 2000 ہوتا ہے، وہ ہم خود جو ہے نا وہ اس چیز کا کرتے ہیں، ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. تو آپ اس خرچے کو ڈیلی 2000 پہ اگر بندہ اس کو مہینے سے کیلکولیٹ کرے تو کہاں بات جاتی ہے؟ آپ کا پھر سورس آف انکم کیا ہے؟ کیا صرف آپ کو ایز اے پیشن لے کر چل رہے ہیں، پروفیشن کی طرح نہیں لے کر چل رہے؟ تو آپ کہاں سے آپ پیسے ارن کرتے ہیں یا اب تک آپ فیملی سے ہی پیسے مانگتے ہیں؟ ہاں بس ابھی تک تو مجھے فیملی کی بھی سپورٹ ہے اور کچھ میں خود بھی جاب کر رہا ہوں جی. تو مجھے بس اللہ کی رحمت ہے، جو میرا ایک شوق ہے اور اس شوق کو میں بچپن سے لے کے چل رہا ہوں، اور جب اللہ نے چاہا انشاءاللہ میرا ایک شوق ہے میں میڈل لے کے آؤں انٹرنیشنل اور ریکارڈ بھی لگا کے آؤں. تو بس ابھی میری فیملی کی بھی سپورٹ ہے، اگر مجھے تھوڑی سی حکومت بھی سپورٹ کرے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا میں انشاءاللہ انٹرنیشنل بھی ہو سکتا ہوں. اچھا، یہ جو آپ ویٹ لفٹ کرتے ہیں اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ آپ کا خود کا ویٹ کتنا ہے اور وہ آپ کس طرح لفٹ کرتے ہیں اس کو، اس کے بارے میں بتائیں. میرا 75 kg ویٹ ہے اور اس میں کلاسز ہوتی ہیں، 10 کلاسز ہوتی ہیں، ہر ویٹ کی علیحدہ علیحدہ کلاس ہوتی ہے اور اس میں جو وزن زیادہ اٹھا لے وہ جیت جاتا ہے. اور بس یہی ہے کہ اس میں ہم محنت کر رہے ہیں رات دن اور بس اللہ پاک ابھی تک تو عزت دے رہا ہے. تو اس میں صرف ابھی تک میرا ریکارڈ ہے 240 kg کا، میرا بیک اسکواٹ کا بھی ریکارڈ ہے اور ڈیڈ لفٹ کا بھی ریکارڈ ہے جو ابھی تک میں نے خود لگایا ہوا ہے. تو ابھی نیکسٹ دیکھیے کمپٹیشن آتے ہیں تو کیا بنتا ہے. اچھا سہیل، آپ کی اب تک کی جو جرنی ہے ماشاءاللہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اتنے ہیوی ویٹس آپ نے لفٹ کیے، تو کیا کبھی آپ کو کوئی انجری ہوئی ہے اور مطلب جو بہت زیادہ سویئر انجری ہوئی ہے اس کے بارے میں اگر آپ شیئر کریں؟ جی کمر کی انجری ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے تو یہی کہا تھا کہ اپنا آپ کو 1 سال جو ہے نا بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا. لیکن ایک شوق بھی ایسا تھا، میں تو 1-2 دن گھر میں نہیں بیٹھ سکتا سکون سے. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے آہستہ آہستہ کوچ کے کہنے پہ ٹریننگ جب شروع کی دوبارہ آہستہ آہستہ، تو الحمدللہ اللہ نے کور کی تو میں انشاءاللہ دوبارہ فٹ ہو گیا اس میں. اچھا، آپ کے کوچ آپ کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں اور اس ادارے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ آپ کو کس طرح سپورٹ کرتا آ رہا ہے اب تک، اس کے بارے میں؟ ہمارے کوچ ہیں وہ ہمیں جو اس چیز کا راشن عظیم برسا میاں کوچ ہے ہمارے، تو وہ اس چیز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہمیں ٹریننگ کراتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ بھرپور جو ہے نا 1-2-3 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ہمیں پراپر ٹائم دے رہے ہیں اس میں. اور اس کے بعد جو ہمارا جو جتنا بھی جو اوپر اخراجات ہوتے ہیں جس میں کہتے ہیں اسٹریچنگ کہہ لیں یا جتنی بھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ خود افورڈ کرتے ہیں اس میں. تو وہ کوچ کی وجہ سے جو ہم جتنا کلب میں ٹائم دیتے ہیں بس ان کی محبت اور محنت کی وجہ سے ہم جو ہے اس ٹائم جو فٹ جا رہے ہیں الحمدللہ. آج کل کی نوجوان جو ہے وہ زیادہ موبائل ایڈکٹیڈ ہے اور اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے ان میں انگیج نہیں ہے، تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے یہی میرا پیغام ہے کہ ہماری منی اسٹیڈیم میں کلب ہے اور ایڈمیشن فری ہے، داخلہ فری ہے، اور ہمارے پاس وہ آئیں، ان کو ہم ٹریننگ کرائیں بھرپور اور انشاءاللہ ان پہ بھی ہم محنت کریں. اور جس طرح میں کچھ مطلب کہ کسی نے مجھے سپورٹ نہیں کیا اور الحمدللہ اللہ نے عزت دی ہے یہاں تک آیا ہوں، تو ہم لوگ ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور دوسری منشیات وغیرہ اور نشے وغیرہ سے ہم ان کو ہٹا کے اور انشاءاللہ محنت کروائیں ویٹ لفٹنگ میں، پاور لفٹنگ میں، اور انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے نا انشاءاللہ انٹرنیشنل بنائیں ان کو بھی. جی ناظرین، آپ نے محمد سہیل بٹ صاحب کی گفتگو سنی. میں امید کرتی ہوں کہ دیکھنے والے ویورز ان کی جرنی سے انسپائر ہو کر خود کو اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں گے. اور اس کے علاوہ میری درخواست ہے حکومت اور متعلقہ اداروں سے کہ اس طرح کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جائے اور ان کو اسپانسر کیا جائے تاکہ پاکستان کا انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بھی نام روشن ہو سکے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ رمنا سعید کو اجازت دیں. اللہ حافظ.